بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہماری زمین پر 4 طرح کے موسم پائے جاتے ہیں۔ ان میں گرمی، سردی، خزاں اور بہار شامل ہیں۔ جہاں ایک طرف تپتے ہوئے صحرا گرمی کی شدت سے بھرپور ہوتے ہیں، دوسری طرف برف سے بھرے ہوئے پہاڑ سردی کی شدت سے بھرپور طور پر استعمار ہوتے ہیں۔ ہوا چلنے سے موسم میں ایک خاص تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ گرمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ ہوا گرم ہو کر اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈی ہوا تیزی سے اس طرف موو کرتی ہے۔ ہوا کے اس بہاؤ کی بدولت ہمارے جسم پر بھی ایک خاص قسم کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا ٹیمپریچر تبدیل ہوتا ہے اور ارد گرد موجود انوائرمنٹ میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کچھ دنیا کے انتہائی سرد ترین مقام کے بارے میں۔ اس کے علاوہ انسانی جسم پر افیکٹ کرنے والے ونڈ چل فیکٹر کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے۔ کچھ جگہوں پر سردی کا نام صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ آپ کچھ گرم لحاف اور کپڑے اوڑھ لیں، جبکہ اس سرزمین کے اوپر کچھ مخصوص جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ٹیمپریچر کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بدولت سردی کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنی جسم کی ہڈیوں تک محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کا سرد ترین مقام رشین ایریا سائبیریا کے اندر ایک گاؤں جس کا نام اویمیاکون ہے، انتہائی سرد مقام ہے۔ اس گاؤں کا درجہ حرارت -68 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 1933 کے بعد یہ دنیا کا سرد ترین مقام تصور کیا جاتا ہے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہاں رہنے والے لوگوں کو پرماننٹلی ٹھنڈے ترین مقام پر زندگی بسر کرنے والے لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس فہرست میں دوسرا نام رشیا کے ہی علاقے یاکوٹسک کا ہے۔ یہ علاقہ رشیا کے کیپٹل سے 280 میل کے فاصلے پر آرکٹک سرکل کے اندر موجود ہے۔ یہاں کا کم سے کم درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ایک شہر ہے اور اس شہر کو دنیا کا سب سے ٹھنڈا ترین شہر تصور کیا جاتا ہے۔ اس ٹھنڈے ترین شہر کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہاں پر موجود میوزیم، آرٹ گیلریز اور کرسچن مارکیٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جولائی میں گرمی کے موسم میں یہاں کا درجہ حرارت 19.5 ڈگری تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں رشیا کے ہی علاقے نوریلسک۔ یہ شہر دنیا کے انتہائی شمالی حصے میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہاں کا ایوریج ٹیمپریچر -30 ڈگری تک جاتا ہے۔ یہاں بھی ٹورسٹ کے لیے بہت ساری جگہیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ ان میں بہت سارے میوزیمز، آرٹ گیلریز شامل ہیں۔ انتہائی ٹھنڈا ہونے کے باوجود لوگ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں روزگار کے بہت وسیع مواقع موجود ہیں۔ بہت ساری مائننگ انڈسٹری کی وجہ سے یہاں پر کھدائی کا کام چلتا رہتا ہے۔ اسی مائننگ انڈسٹری کی وجہ سے یہ شہر بہت زیادہ آلودہ ہو گیا ہے۔ اس شہر کو 2001 کے بعد فارنرز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کینیڈا کے شہر یلو نائف کا۔ یہاں کا ایوریج ٹیمپریچر جنوری میں -27.9 ڈگری تک ہوتا ہے۔ یہ کینیڈا کا سرد ترین شہر ہے۔ یہ شہر آرکٹک سرکل سے جنوب میں 250 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر میں جو سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ -51 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ بیرو یونائٹڈ اسٹیٹ، یہ شہر الاسکا کی ریاست کے اندر موجود ہے۔ اس کا جنوری کے اندر ایوریج ٹیمپریچر -25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ الاسکا میں موجود شہروں میں یہ سب سے سرد ترین شہر ہے۔ اس شہر میں بہت زیادہ بادلوں کا راج رہتا ہے اور یہاں پر 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ اس شہر کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شہر میں سال کے صرف 120 دن ہی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اوپر جاتا ہے۔ اس شہر کا منیمم درجہ حرارت -49 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اس شہر سے ناردرن لائٹس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے منگولیا کے شہر یولان باتار کی۔ یہ شہر سطح سمندر سے 4430 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ جنوری میں یہاں کا ایوریج درجہ حرارت -24.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا سرد ترین دارالخلافہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ونڈ چل فیکٹر کے بارے میں۔ جب کم ٹیمپریچر کی ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتی ہے تو وہ گرم جسم کو ٹھنڈا اور ٹھنڈے جسم کو
اور مزید ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ کم درجہ حرارت کی ہوا کا یہ فلو انسانی جسم کے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کر دیتا ہے۔ اسی ٹیمپریچر کی میئرمنٹ کو ونڈ چل فیکٹر کہتے ہیں۔ ونڈ چل نمبر ہمیشہ ہوا کے ٹیمپریچر سے کم ہوتا ہے۔ ونڈ چل فیکٹر ہمیشہ اس وقت کیلکولیٹ کیا جاتا ہے انسانی جسم کا ٹیمپریچر فلو کرنے والی ایئر سے زیادہ ہوتا ہے۔ حرارت ہمیشہ گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف بہتی ہے۔ حرارت کا فلو 4 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے کنڈکشن۔ اس طریقے میں حرارت سالڈ جسم سے سالڈ جسم کی طرف فلو کرتی ہے۔ کنویکشن کا عمل مائع اجسام میں ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ریڈیشن کے تھرو بھی حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ حرارت کے فلو کا چوتھا فینومینا ویپوریشن ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز ویپوریٹ ہوتی ہے تو وہ کولنگ پیدا کرتی ہے۔ درجہ حرارت کو ڈائریکٹلی میئر نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ ایک جسم کے درجہ حرارت کو معلوم کرنے کے لیے کسی ریفرنس کے ذریعے اس کا درجہ حرارت ناپا جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔